بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ پوری زندگی لگا دیتا ہے، پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کی وہ خواہشات پوری ہو جائیں، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، کوششیں تمام رائے گاہ چلی جاتی ہیں اور انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ یاد رکھیں۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر رستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں بھی یہی فرماتا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، مایوسی کو نہ آئے۔ تو آج کے اعمال جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ دیے جا رہے ہیں جن کی کئی خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ ایک خواہش بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے وہ پوری زندگی میں تقدو کرتا ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، زیادہ خواہشات ہوں یا مسائل ہو یا پریشانیاں ہوں تو ہر ایک کے لیے ایک ایک عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے یہ جو عمل بتاؤں گا اس ویڈیو میں وہ عملیات آپ کریں گے، آپ کی چاہے لاکھ خواہشات ہوں، جن جن کی نیت کر کے کر لیں گے وہ خواہشات پوری ہوتی جائیں گی۔ 100% کام کرنے والے عزم عملیات ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ اللہ کے بیان کردہ خاص عمل ہے۔ آج کتب سے جو کئی نسلوں سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے ہیں ہم، تو یہ ضرور کیجیے گا۔ حاجت پوری کرنے کے لیے متجہ ذہن نبوس کو سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر تحریر کریں، سیدھے بازو پر باندھیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ یعنی انسان نے اسے سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پہ نقل کرنا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سفید رنگ کا بھی قلم آتا ہے، اس سے بھی نقل کر سکتے ہیں۔ اگر سبز کپڑے پہ نہیں نظر آتا تو سفید رنگ کا قلم آپ کو عام مل جائے گا اسٹیشنری کی دکان سے۔ اگر وہ نہیں لیتے تو کسی بھی اور رنگ کے قلم سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ سیاہ رنگ کے قلم سے بلیک سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ صرف لکھائی ذرا نظر آنی چاہیے تھوڑی کو، اگر کم بھی نظر آتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، تعویذ اوپر لکھا ہونا چاہیے، غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تعویذ میں قریب سے دکھائی دیتا ہوں، تو اس کو دائیں بازو یعنی رائٹ ٹارم پہ نیت کر کے باندھنا ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک میری فلاں فلاں خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائے، مجھ پہ فضل ہو جائے، مجھ پہ کرم ہو جائے۔ یہ 3 تعویذ ہیں، تینوں اکٹھے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ 3 ہیں، تینوں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی کاغذ پہ معذرت ہے کپڑے پہ نقل کیے جائیں گے، یہ کاغذ والے نہیں ہیں۔ سبز رنگ کا گرین یعنی ہرا کپڑا لینا ہے، اس پہ انہیں نقل کرنا ہے اور نیت کر کے باندھنا ہے۔ شروع میں 11 دفعہ درود پاک پڑھیں، نقل کرنے سے پہلے اور باندھنے کے بعد بھی 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ ماہواری میں بہنیں ہرگز نقل نہ کریں، پہن سکتی ہیں، باندھ سکتی ہیں دائیں بازو پہ، لیکن نقل نہیں کر سکتی، باوضو حالت میں نقل کریں، پھر ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ بڑا میں خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی آپ کو حاجت ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ کو چاہتے ہیں کہ حاجت پوری ہو جائے یا مسئلہ حل ہو جائے، کسی بھی مہم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 4 رکعت بعد نماز عشاء اس طرح ادا کرے کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یا اللہ 100 مرتبہ، دوسری رکعت میں یا رحمان 100 مرتبہ، تیسری رکعت میں یا رحیم 100 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں یا ودود 100 مرتبہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرے انشاءاللہ مہم کوئی بھی ہو کامیابی ملے گی۔ بڑا یہ خاص عمل ہے، اس کو اگر انسان کرتا ہے، یہ اس میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کو جب پڑھیں گے انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یہاں پہ میں بڑی ایک اہم بات بھی بتا دوں کہ اس عمل میں 100 کی تعداد مکمل کرنی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو تعداد کا پتہ نہیں چلے گا۔ کئی لوگ یہ سوال بھی کریں گے، تو آپ نے پہلے وقتوں میں تو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے 100 دانوں کی اس پہ پڑھا جاتا تھا، جیسی تسبیح پوری ہوتی تھی تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے 100 دفعہ میں نے پڑھ لیا، اور ایک رکعت پوری ہو جاتی تھی۔ آج کل کاؤنٹر والی بھی تسبیح آ گئی ہے، نماز کے دوران آپ نے کاؤنٹر والی چاہے تسبیح رکھیں، اس پہ نظر پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں تعداد کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن 100 دانوں بھی تسبیح پہ پہلے عمل کیا جاتا تھا، اس پہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی 400 تعداد مکمل ہوگی، یعنی 100 دفعہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ پہلی رکعت کے بعد یا اللہ، پھر یا رحمان، پھر یا رحیم، پھر یا ودود، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہر مقصد، ہر خواہش کے لیے حزب البحر کا نقش کہلاتا ہے۔
इसके बारे में अगर मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये कितना ताकतवर होता है, कितनी जल्दी काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो गूगल में जाके हिज़बुल हर्ब लिख के देखें, बखर मादरत लिख के देखें। एक हिज़बुल हर्ब भी होता है, एक हिज़बुल बखर होता है। तो आप जाके लिख के देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस हद तक ताकतवर है। आपके हर मकसद में कामयाबी पाने के लिए ये बड़ा मददगार साबित होता है। दुरूद पाक 11 दफ़ा पढ़ लें, फिर इसे नकल करें। इसको ये फ़ायदा मिलता है, हिज़्बुल बहर के नक्श को हर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ज़रूरतमंद दाएं बाजू पर खड़े कपड़े में पैक करा कर बंधवाएं। कागज़ पे नकल करना है, लेकिन सब्ज़ रंग का, हरे रंग का यानी ग्रीन क्लॉथ का पीस लेना है, कपड़ा लेना है, उसमें बांधना है और खड़ी पेंसिल से इसको लिखवाएं। यानी हरे रंग की सफ़ेद कागज़ पे सब्ज़ रंग का मार्कर भी मिल जाता है, उससे आपने लिखना है इसको या लिखवाना है किसी से। ये नक्श होता है हिज़्बुल बहर का। इसको 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ें, फिर नियत करें कि मैं फ़लाँ फ़लाँ अपने मसाइल या अपनी ख्वाहिशात के लिए इसको करने जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे कामयाबी दे। जब मुकम्मल हो जाए बांध लें तो 11 दफ़ा दोबारा आप दरूद पाक पढ़ें। 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 11 दफ़ा भी, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है 11 दफ़ा दरूद पाक, कोई भी दरूद पाक पढ़ लिया जाए। लेकिन मैंने जैसे पीछे वीडियो में बताया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ना जो नमाज में पढ़ा जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बड़ाए कज़ाए हजात के लिए बस मज़ीद मैं बड़ा पावरफुल अमल बता रहा हूँ। तमाम जायज़ ख्वाहिशात के लिए मुतजज़ल अमल लगातार 3 माह तक करें, इंशाअल्लाह ताला ख्वाहिशात पूरी होंगी। अमल इस तरतीब से करें। इस अमल को बाद अज़ नमाज इशा 1000 मरतबा पढ़ें और खुदा की कुदरत का करिश्मा देखें। शब इतवार या काज़ियुल हजात, शब पीर यानी संडे को आपने या काज़ियुल हजात पढ़ना है, फिर पीर यानी मंडे को या मुफ्तुल अबवाब पढ़ना है यानी मंडे को, या आगे शब यानी ये रात को पढ़ना है सारे जो हैं वो इशा के बाद। शब मंगल यानी ट्यूसडे को या मुसब्बुल असबाब, शब बुध यानी वेडनेसडे दी रात को, या अय्यो या कयूम बरमते कस्ताविसु, शब जुमेरात यानी थर्सडे की रात को, या बती समावात वल अर्द, शब जुम्मा यानी जुम्मे की रात, फ्राइडे की रात को, या ज़ुल जलाल वल इकराम, शब हफ्ता यानी सैटरडे को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस अमल में रोजाना आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी शुरू में भी और आखिर में भी 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, और अमल बावजू करें, बेवजू नहीं करना। पुराने अमल किसी तरह की खुशबू जला लें, अगरबत्ती भी जला सकते हैं तो बेहतर है, वरना अपने कपड़ों में इतर लगा कर अमल करें। अल्लाह इंशाल्लाह हैरतनाक कामयाबी, हैरतनाक होगी यानी आप हैरान रह जाएंगे, हैरतनाक कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे एक मैं मज़ीद आपको चीज़ बता दूँ कि इतर यानी वो परफ्यूम तो फूलों से तैयार किया गया होता है, अल्कोहल ना इस्तेमाल हो उसमें। पवियात के मॉल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को इजाज़त करिए, सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको ज़कात भी पास तवीज़ों की होती है, नहीं देनी पड़ती। वीडियो लाइक कर लें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर कर दें। अगर पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो काफ़ी है। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।